اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے مستفید بھی ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ رسول اکرم اور ائمہ طاہرین کی ذوات مقدسات دنیا کے ہر علم سے لبریز ہیں۔ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو ان کو عطا نہ کیا گیا ہو۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم کیے اور میں نے ہر باب سے علوم کے 1000 باب کھولے۔ ایک اور موقع پر جناب امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ رسول اکرم نے میرے سینے میں علم اس طرح بھرا جیسے پرندہ اپنے بچے کا پوٹا غذا سے بھرتا ہے۔ ناظرین، یہ علوم بتدریج ایک امام سے دوسرے امام کو منتقل ہوتے رہے اور خدا کی خاص عنایات اور لطف و کرم ان کے شامل حال رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جدید سائنس ہو، نفسیات، ماحولیات ہوں یا برقیات، طب ہو یا کیمیا، اسٹرالوجی ہو یا اسٹرانومی، ریاضی ہو یا فزکس، کائنات کے اسرار و رموز ہوں یا مختلف زمانوں کے حالات، فلسفہ ہو یا حکمت، غرض کہ آپ کی سوچ کسی بھی علم کا احاطہ کر لے، وہ آپ کو آل محمد کے در سے ہی ملے گا۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس لیکچر پر مشتمل ہے جو انہوں نے ہوا، فضا، فضائی آلودگی اور انسانی صحت کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ آج بھی جب اس لیکچر کو سنا جاتا ہے اور اس پر غور کیا جاتا ہے اور موجودہ دور میں فضائی آلودگی کا باعث بننے والے مضر کیمیکل، دھوئیں اور اسموگ وغیرہ کا جائزہ لیا جاتا ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلین ایئر کوالٹی اور انسانی جسم پر تازہ اور بری ہوا کے اثرات پر دیا گیا یہ لیکچر ایٹماسفیئرک سٹڈیز کے آسمان پر آفتاب کے مانند چمکتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایئر کوالٹی کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ ناظرین، امام کے ایک قابل اعتماد صحابی حضرت مفضل ابن عمر کو ہوا کی ماہیت سمجھانے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے مفضل، میں تمہیں ہوا اور اس کی حکمتوں سے باخبر کرتا ہوں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب ہوا ٹھہر جاتی ہے تو کیسی بے چینی پیدا کرتی ہے، جو جاندار کی جان لینے کے قریب ہو جاتی ہے، تندرست آدمیوں کو بیمار اور مریضوں کو لاغر اور پھلوں کو خراب اور اشیاء کو متعفن کر دیتی ہے۔ یہ بدنوں میں وبا اور اناج میں خرابی کا باعث ہے۔ لہٰذا اس بات سے ظاہر ہوا کہ ہوا کا چلنا مخلوقات کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے۔ اے مفضل، اب میں ہوا کی ایک اور خاصیت تم سے بیان کرتا ہوں، سنو۔ آواز ایک اثر و کیفیت ہے جو اجسام کے باہم ہوا میں ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے اور ہوا اس کو کانوں تک پہنچاتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی تسلیم شدہ ہے کہ جب تک ہوا میں لہر پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک آواز سنائی نہیں دیتی، اور تمام انسان اپنی ضروریات اور معاملات کے متعلق دن بھر اور رات کے کچھ حصے تک گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس گفتگو کا اثر ہوا میں باقی رہتا، جیسے کہ تحریر کاغذ پر باقی رہ جاتی ہے، تو تمام عالم اور فضا اس سے بھر جاتی اور اس سے اہل زمین کو بے چینی پیدا ہوتی، گرانی ہوتی اور انسان کو ضرورت ہوتی کہ یہ ہوا بدل جائے اور نئی ہوا آئے جس میں وہ نئی گفتگو شروع کریں، کیونکہ پہلی ہوا تو آوازوں سے بھری ہوئی ہے اور کان اس سے مانوس ہو چکے ہیں۔ لہٰذا نئی باتوں کے لیے کسی اور ہوا کی ضرورت ہوتی، اور یہ ضرورت اس سے کہیں زیادہ اہم ہے جو کاغذ کی تبدیلی میں ہوتی ہے، کیونکہ تحریر کی بنسبت زبانی باتیں زیادہ کی جاتی ہیں۔ لہٰذا خالق عالم نے ایک ایسا مخفی کاغذ بنایا ہے جو کلام کا اتنی دیر تک حامل رہے جتنی دیر میں اہل عالم کی ضرورت پوری ہو اور اس کے بعد ختم ہو جائے، اور وہ ویسی ہی نئی کی نئی صاف ستھری ہو جائے اور ہمیشہ ان گفتگوؤں کی متحمل ہوتی رہے جو اس میں کی جا رہی ہیں۔ یعنی ناظرین، ہوا کا کینوس ہمیشہ صاف رہے اور نئی گفتگوؤں کے لیے اس کی کیپیسٹی برقرار رہے۔ پھر امام نے فرمایا، اے مفضل، تمہارے لیے تو یہی نسیم جسے ہوا کہتے ہیں، اس میں جو مصلحتیں ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ ہوا اجسام و ابدان کی زندگی کا باعث ہے
اور بیرونی جانب سے جب ہم اسے سانس کے ذریعے جذب کرتے ہیں اور اندرونی جانب سے جب یہ روح سے ملتی ہے تو زندگی کو قائم رکھنے والی ہوتی ہے۔ اگر سانس کے ذریعے سے تازہ ہوا پھیپھڑوں تک نہ جائے اور اندرونی بخارات نہ نکلتے رہیں تو انسان چند لمحوں میں مر جائے۔ اسی ہوا کے اندر آوازیں ہیں جنہیں دور دور تک وہ پہنچا دیتی ہے، یعنی ناظرین ہوا ساؤنڈ کیریئر کا کام کرتی ہے۔ یہی ہوا ایک مقام سے دوسرے مقام پر خوشبوؤں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ دیکھو جب ہوا چلتی ہے تو تمہاری ناک تک طرح طرح کی خوشبوئیں اڑا کر لاتی ہے، اسی طرح آواز کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے۔ یہی ہوا گرمی اور سردی بھی لے کر آتی ہے جو یکے بعد دیگرے انسان کے فائدے کے لیے آتی جاتی رہتی ہے، یعنی سردی اور گرمی اسی ہوا میں قائم رہتی ہیں۔ اگر ہوا عالم میں نہ ہوتی تو کبھی گرمی اور کبھی سردی بھی نہ ہوتی۔ اسی سے تیز چلنے والی ہوا بھی پیدا ہوتی ہے جس کی حرکت بدن کو محسوس ہوتی ہے اور جو درختوں کو ہلاتی ہے اور اجسام سے فسادات و خرابیوں کو رفع کرتی ہے اور ایک مقام سے دوسرے مقام پر بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے تاکہ ان کا فائدہ عام ہو اور وہ گہرے دبیز اور تہ بتہ ہوں تاکہ ان سے بارش ہو۔ پھر ہوا ان بادلوں کو منتشر کر کے ہلکا کر دیتی ہے تو یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہوا درختوں میں پھل پھول پیدا کرتی ہے، یعنی ناظرین پولینیشن کے عمل میں ہوا معاونت کرتی ہے، کشتیوں کو چلاتی ہے، غذاؤں کو نرم و لطیف بناتی ہے، پانی کو ٹھنڈا کرتی ہے، آگ کو بھڑکاتی ہے اور تر چیزوں کو خشک کرتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زمین کی تمام چیزوں کو قائم و دائم رکھتی ہے۔ اگر یہ چلنے والی ہوا نہ ہو تو نباتات خشک اور پسماردہ ہو جائیں، حیوانات مر جائیں اور تمام چیزیں خراب و بیکار ہو جائیں۔ ناظرین محترم، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تک صنعتیں دستی آلات تک محدود تھیں، یعنی کارخانوں میں مشینری کا استعمال نہیں تھا، اور آج کل کے کارخانوں کی طرح کا ایک کارخانہ بھی اس وقت موجود نہ تھا۔ دھاتوں کو چھوٹی چھوٹی بھٹیوں میں پگھلایا جاتا تھا اور تمام دھاتیں حتیٰ کہ لوہا بھی لکڑی اور پتھر کے کوئلے سے پگھلاتے تھے۔ اس کے باوجود بھی اتنا کوئلہ نہیں جلتا تھا کہ اس سے ماحول آلودہ ہو جائے۔ اس کے باوجود امام جعفر صادق علیہ السلام نے کوالٹی آف ایئر کو آج سے 1400 سال پہلے بیان کیا اور کلین ایئر کی اہمیت اجاگر کی۔ امام جعفر صادق نے اس وقت اس طرح کی تاکید کی جیسے کوئی آج کے ماحول کو دیکھ کر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ آدمی کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے کہ اس کا ماحول آلودہ نہ ہو، کیونکہ اگر اس کا ماحول آلودہ ہو گیا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا اور شاید ناممکن ہو جائے گا۔ ناظرین، ماحول اور ہوا کی آلودگی کا موضوع آج سے 70 یا 80 سال پہلے موجود نہ تھا۔ یہ موضوع اس وقت سامنے آیا جب پہلا ایٹم بم پھٹا اور اس نے فضا کو آلودہ کیا۔ ہوا میں کیمیکلز کی آمیزش سے درختوں کی نسلیں اس کرۂ ارض سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آسمان پر موجود اوزون کی حفاظتی تہہ کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس سے گلوبل وارمنگ میں اضافہ اور موسموں میں بھیانک تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ مزید ظلم یہ ہے کہ انسان نے درخت اور جنگلات کاٹ کاٹ کر شہروں میں کنکریٹ جنگل بنا دیے ہیں۔ درختوں کا کام انسانوں کو آکسیجن مہیا کرنا اور کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرنا تھا۔ جب یہ درخت ہی نہ ہوں گے تو تازہ اور صاف ہوا کہاں سے پیدا ہوگی؟ ہم زیادہ دور نہیں جاتے، صرف اپنے ملک پاکستان کا ہی جائزہ لے لیں۔ سردیوں کا آغاز ہوتے ہی یہاں پر اسموگ جیسی مصیبت ملک کے ایک بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس جو 2 ہندسوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی 99 سے نیچے رہنا چاہیے، وہ سینکڑوں اور ہزاروں میں چلا گیا ہے، جو انسانی جان اور جسم کے لیے خطرات کا باعث ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب شاگردوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا انسان خود اس فضا کو آلودہ کرے گا، تو امام نے فرمایا تھا کہ ہاں، انسان ماحول کو آلودہ کرنے کا خود ذمہ دار ہوگا، اور یہی ہوا ہے۔ فضا میں دھوئیں، کیمیکلز اور خطرناک گیسوں کے اخراج، دھند اور مٹی کے ہوا میں لاک ہو جانے نے اسموگ جیسی مصیبت کو جنم دیا ہے، جس سے سانس کی بیماریاں، دمہ اور الرجی جیسی بیماریوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔
ناظرین، گرمیوں میں اس آلودہ ہوا اور سموگ میں کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر آپ گرمیوں میں بھی باقاعدگی سے ایئر انڈیکس پر نظر رکھیں تو تب بھی وہ خطرناک حد تک بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ فضا میں اس قدر آلودگی کا محسوس نہ ہونا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ گرمیوں میں ہوا گرم ہو کر اوپر اٹھ جاتی ہے اور اس دھوئیں اور کیمیکل کو بلندی پر لے جاتی ہے، جبکہ سردیوں میں ہوا ٹھنڈی اور مرطوب یعنی نمی والی اور وزنی ہو کر نیچے آ جاتی ہے اور اپنے ساتھ یہ دھواں اور زہریلے کیمیکلز گراؤنڈ لیول پر لے آتی ہے، اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اسموگ صرف سردیوں کا ہی مسئلہ ہے۔ جاپانی ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ جاپان میں سانس لینے میں دشواری کی بیماری کے پھیلنے کی وجہ وہاں کے کارخانوں کا دھواں ہے جو فضا میں پایا جاتا ہے اور بعض گیسوں کو ہوا میں شامل کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آج سے 1400 برس پہلے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ بنی نوع انسان کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے جس سے اس کا ماحول آلودہ نہ ہو۔ ناظرین، قدیم آریائی اقوام بھی زمین اور پانی کو آلودہ کرنے سے پرہیز کرتی تھیں، جبکہ اس زمانے میں آج کل کی صنعتیں بھی موجود نہ تھیں۔ تعجب ہے کہ کس طرح وہ اس موضوع سے آگاہ تھے کہ زمین اور پانی کو آلودہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ زمین کی فضا سے تازہ ہوا یعنی آکسیجن اس قدر تیزی سے غائب ہو رہی ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہاں سانس لینا محال ہو جائے گا۔ اگر کوئی ماچس کی ایک تیلی بھی جلانا چاہے گا تو وہ بھی نہ جل سکے گی۔ 1950 سے لے کر اب تک سانس لینے کی دشواری کی بیماری میں 300 سے 400% کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ قوی امکان ہے کہ یہ زمینی فضا میں آکسیجن کی کمی واقع ہونے سے ہوا ہے۔ آکسیجن کی کمی سے صرف پھیپھڑے ہی متاثر نہیں ہوتے، انسان کے تمام اعضاء و جوارے بری طرح متاثر ہوتے ہیں، اور خصوصاً انسان کا دماغ جسے ہر وقت تازہ ہوا اور آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تازہ آکسیجن نہ ملنے کی صورت میں اس کے خلیے اور فیکلٹیز ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان کی صلاحیتیں آہستہ آہستہ کچھ عرصے میں کم ہو کر ختم ہو جاتی ہیں اور انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ بنی نوع انسان کو صحت مند اور معیاری زندگی گزارنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ان حکیمانہ اقوال کو ضرور مد نظر رکھنا پڑے گا تاکہ اس سیارے پر انسانی زندگی کی موجودگی برقرار رہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ہماری اسی طرح کی دلچسپ تحقیقی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کرتے رہیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔